نحمده ونصلي على رسوله الکریم اما بعد۔ پارہ نمبر 15 سورہ بنی اسرائیل، آیت نمبر 45۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا۔ صدق اللہ العظیم۔ گزشتہ اسباق میں اللہ تعالیٰ نے توحید اور وحدانیت پر بہت بڑے بڑے دلائل پیش فرمائے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اتنے بڑے بڑے دلائل سن لینے کے بعد بھی مشرک اپنے شرک پر کیوں ڈٹا رہتا ہے؟ مشرکین مکہ اپنے شرک پر کیوں ڈٹے رہے؟ اللہ تعالیٰ نے ان آیات کے اندر اس کا جواب ارشاد فرمایا ہے۔ دوسری تفسیر محدثین اکرام نے یہ بیان فرمائی ہے کہ اس آیت مبارکہ کا شان نزول سورۃ اللہب جب نازل ہوئی، جس میں ابو لہب کے بارے میں اور اس کی بیوی کے بارے میں قرآن پاک نے بہت سخت الفاظ اور سخت تردید فرمائی، تو ابو لہب کی بیوی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے پاس تشریف فرما تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، حضور یہ خاتون بڑی بد زبان ہے، آپ کسی دوسری طرف چلے جائیے ورنہ یہ آپ کی گستاخی کر دے گی جس سے آپ کو تکلیف پہنچے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کو آنے دو، یہ مجھے دیکھ نہیں پائے گی، اللہ میرے اور اس کے درمیان پردہ حائل فرما دیں گے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ جب وہ خاتون آئی اور وہ جو بھی اس کی زبان میں تھا کچھ چند الفاظ اس نے بولے اور بول کے وہ واپس چلی گئی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس نے واقعی آپ کو نہیں دیکھا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تک یہ خاتون ادھر رہی، ایک اللہ کا فرشتہ درمیان میں پردہ حائل کر کے کھڑا رہا، وہ مجھے نہیں دیکھ پائی۔ اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ارشاد فرمایا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے کچھ آیات ایسی بیان فرمائی ہیں جن کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مشرکین کی آنکھوں سے مستور ہونا چاہتے، پردے میں آنا چاہتے، چھپنا چاہتے، تو قرآن پاک کی یہ آیات مبارکہ پڑھ لیتے تھے جس سے آپ دشمن سے بالکل محفوظ اور پردے میں چلے جاتے اور ان کو نظر نہیں آتے تھے۔ یہ آیات کون کون سی ہیں؟ ان کو نوٹ فرما لیجئے۔ کسی موقع پر بھی دشمن سے تنگ ہیں، دشمن سر پر بھی آ کر کھڑا ہو گیا، ان آیات کے پڑھنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ درمیان میں ایسا پردہ حائل فرما دیتے ہیں کہ دشمن نہیں دیکھ سکتا۔ حضرت کعب فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معاملہ میں نے ملک شام کے ایک آدمی سے بیان کیا۔ اس نے رومیوں کے ملک میں جانا تھا، وہاں گیا، ایک زمانے تک وہاں رہا،
اور پھر کافروں نے ان کو ستایا تو وہ وہاں سے بھاگ نکلا۔ اب وہ اس کے پیچھے لگ گئے اس کو پکڑنے کے لیے۔ جیسے اس کے پیچھے دشمن لگا تو اس کو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عمل تھا، جو حضرت کعب نے بتایا تھا کہ یہ آیات پڑھ لیں تو دشمن سے حفاظت میں آ جاتا ہے، پردے میں آ جاتا ہے انسان، اس نے پڑھ لی۔ اب پڑھنے کے بعد دشمن ان کو دیکھ نہیں سکا، یہ بالکل سامنے رستے پر چل رہے ہیں لیکن دشمن نہیں ان کو دیکھ سکا۔ اسی طرح اور بھی مختلف واقعات ایسے ہیں۔ ایک موقع پر ایک آدمی نے یہ آیات پڑھ لی اور دشمن پیچھے لگا ہوا تھا، تو دشمن اتنا ساتھ ساتھ چل رہا تھا کہ ان کے کپڑے اس آدمی کے کپڑے کے ساتھ ٹچ ہو رہے تھے، لیکن پھر بھی وہ ان کو پکڑ نہیں سکا، وہ ان کو ڈھونڈ نہیں سکا، تلاش نہیں کر سکا۔ اللہ تعالیٰ نے درمیان میں پردہ حائل کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے درمیان میں پردہ حائل کر دیا۔ اسی طریقے سے اور بھی کئی واقعات ایسے ہیں کہ جن کی بنا پر یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اگر کوئی بندہ یہ آیات پڑھ لیتا ہے۔ 3 آیات یہ ہیں، ان میں سب سے پہلے نمبر پر سورہ کہف، اس کی آیت نمبر 57، سورہ کہف کی آیت نمبر 57، اِنَّا جَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا۔ دوسری آیت سورۃ النحل کی آیت نمبر 108، اولئک الذین طبع اللہ علی قلوبہم وسمعہم وابصارہم۔ اور تیسری آیت سورہ جاثیہ کی آیت نمبر 24، افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِهِ غِشَاوَةً۔ یہ 3 آیات ہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل تھا کہ جب مشرکین کی طرف سے پریشانی بڑھتی تو آپ یہ آیات تلاوت فرما کر بالکل پردے میں آ جاتے۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے ان 3 آیات کے ساتھ ساتھ کچھ آیات سورہ یاسین کی بھی ملائی ہیں۔ سورہ یاسین کی ابتدا سے بسم اللہ الرحمن الرحیم، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم تنزیل العزیز الرحیم لتنذر قوما ما انذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على اکثرهم فهم لا يؤمنون انا جعلنا في اعناقهم اغلالا فهي الى الاذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين ايديهم سدا ومن خلفهم سدا فاغشيناهم فهم لا يبصرون۔ یہاں تک سورہ یاسین کی آیات بھی ساتھ ملائی ہیں۔ اور بعض حضرات اللہ کے ولیوں سے یہ ثابت ہے کہ وہ سورہ یاسین کی یہ آیات ہی تلاوت کرتے تو اس سے محفوظ ہو جاتے تھے، اور اگر کوئی شخص دونوں ہی عمل کر لے کہ وہ پچھلی جو 3 آیات ہیں وہ بھی اور یہ سورہ یاسین کی جو آیات یہاں تک ہیں یہ بھی، اگر یہ تمام کے تمام پڑھ لی جائیں تو انسان دشمن سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے خود اندلس میں قرطبہ کے قریب قلعہ منصور میں یہ واقعہ پیش آیا کہ میں دشمن کے سامنے بھاگا، ایک گوشہ میں بیٹھ گیا، دشمن نے 2 گھوڑے سوار میرے پیچھے دوڑا دیے، میں بالکل کھلے میدان میں تھا، کوئی چیز پردہ کرنے والی چھپنے والی نہیں تھی، مگر میں سورہ یاسین کی یہ آیتیں پڑھ رہا تھا۔ یہ دونوں سوار میری برابر سے گزرے اور پھر جہاں سے آئے تھے یہ کہتے ہوئے لوٹ گئے
یہ شخص کوئی شیطان ہے کیونکہ وہ مجھے دیکھ نہیں سکے، اللہ تعالیٰ نے ان کو مجھ سے اندھا کر دیا تھا۔ تو یہ برکات ہیں ان آیات سورہ یاسین کی، ان آیات کی، اور اس کے علاوہ جو پچھلی 3 آیات ہیں یہ اللہ تعالیٰ نے دشمن کی حفاظت کے لیے بہت مجرب عمل بیان فرمایا ہے۔ وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ، اور جب آپ پڑھتے ہیں قرآن پاک کو، جعلنا بینک، ہم کر دیتے ہیں بینک آپ کے درمیان، وبین الذین، اور ان لوگوں کے درمیان، لا یؤمنون بالآخرہ، جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، کیا کر دیتے ہیں؟ حجاباً، پردہ، مستوراً، چھپا ہوا، آپ کے درمیان اور ان لوگوں کے درمیان جو آخرت پر یقین نہیں رکھتے، اللہ تعالیٰ ایک پردہ ڈال دیتے ہیں چھپا ہوا۔ وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً، اور ہم رکھ دیتے ہیں عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، ان کے دلوں پر، أَكِنَّةً، ایک پردہ۔ یہ جو ایمان بالآخرت کے قائل نہیں ہیں، جب یہ قرآن سنتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک پردہ ان کے دلوں پر حائل ہو جاتا ہے۔ أَن يَفْقَهُوهُ، یہ کہ وہ سمجھیں اس کو، قرآن پاک کو نہ سمجھ سکیں، قرآن پاک کی بات ان کے دل تک نہ پہنچ سکے، تو یہ درمیان میں ایک پردہ حائل ہو جاتا ہے، درمیان میں ایک پردہ حائل ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے یہ قرآن پاک کی بات نہیں سمجھ سکتے۔ وفی آذانہم وقرا، اور ان کے کانوں میں ایک بوجھ آ جاتا ہے، جس کی وجہ سے یہ قرآن پاک کی بات نہیں سمجھتے۔ وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ، اور جب تو ذکر کرتا ہے ربک، اپنے رب کا، فی القرآن، قرآن پاک میں، وحدہ، اکیلا، اکیلا کر کر کے، یعنی اللہ کی توحید کو بیان کرتا ہے، وَلَّوْا، یہ بھاگ جاتے ہیں، عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ، اپنی پیٹھ کے بل، نفورا، نفرت کا اظہار کرتے ہوئے۔ توحید سے اتنی نفرت ہے کہ یہ اسی وقت بھاگ جاتے ہیں اور آپ کی بات سننے کے لیے نہیں بیٹھتے۔ یہ توحید کے ساتھ ان کی نفرت ہے۔ یہ کس وجہ سے سارے معاملات ہو رہے ہیں؟ یہ اس وجہ سے ہو رہے ہیں کہ ان کا جو اپنا عمل ہے ان کا سمجھنے کا ارادہ ہی نہیں ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ قرآن پاک کی نافہمی اور قرآن پاک کی گستاخی اور شان نبوت میں گستاخی، یہ وہ اعمال ہیں جن کے نحوست ان کے دلوں پر چڑھ جاتی ہے اور درمیان میں پردہ حائل ہو جاتا ہے، وہ ان کی بات نہیں سمجھ سکتے۔ نحن اعلم بما یستمعون بہ، ہم خوب جانتے ہیں اس چیز کو، یستمعون بہ، کہ کس واسطے یہ سنتے ہیں۔ کبھی یہ قرآن پاک اگر بیٹھ کے سنتے بھی ہیں تو ہمیں معلوم ہے کہ ان کے سننے کا مقصد کیا ہے، یہ کس لیے آ کر آپ سے قرآن سن رہے ہیں، یہ ہمیں معلوم ہے ان کا قرآن سننے کی وجہ کیا ہے۔ اذ یستمعون الیک، جس وقت یہ توجہ کے ساتھ سنتے ہیں، الیک، آپ کی طرف، آپ کی بات کو، اس وقت بھی اللہ فرماتے ہیں ہم خوب جانتے ہیں۔ وَإِذْ هُمْ نَجْوَىٰ، اور اس وقت جب یہ سرگوشی کرتے ہیں، اس وقت بھی اللہ خوب جانتے ہیں۔ اسی طریقے سے اذ یقول الظالمون، جس وقت یہ کہتے ہیں ظالم لوگ، ان تتبعون، مسلمانوں کو کہتے ہیں کہ نہیں ہو تم اتباع کرتے، الا رجلا، مگر ایسے بندے کا، مسحورا، جو جادو کا مارا ہوا ہے، جس پر جادو چلا ہوا ہے، تم اس کا اتباع کر رہے ہو۔ یہ اللہ فرماتے ہیں جب یہ ایسی باتیں کرتے ہیں تو اللہ کو سب باتیں معلوم ہوتی ہیں۔ جس وقت یہ آپ کی باتیں اور قرآن آ کر سنتے ہیں وہ بھی اللہ کو معلوم، سرگوشیاں کرتے ہیں وہ بھی اللہ کو معلوم، اور ظالم لوگ جب مسلمانوں کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ تم ایک جادو کے مارے ہوئے آدمی کا کلام سنتے ہو اور اس کی پیچھے لگتے ہو اور اس کی پیروی کرتے ہو، اللہ کو یہ بھی معلوم۔
اب یہاں ایک چھوٹا سا سوال پیدا ہوتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے مسحور کہا، جادو کا مارا ہوا۔ یہاں پر مراد اس سے ہے مجنون اور دیوانہ، ان کی مراد یہ تھی۔ اب سوال ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جادو چل جاتا تھا، آپ مسحور ہوئے؟ جی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بھی جادو کا اثر ہوا، کیونکہ دیکھیے جادو کا اثر کا ہونا یہ ایسی ہے جس طرح دنیا میں انسان کو بخار کا آ جانا یا زخم کا لگ جانا، کسی بھی تکلیف کو پہنچنا، سر درد ہونا، یہ ساری چیزیں جس طرح انسان کے ساتھ لائق ہوتی ہیں، اسی طرح جادو کا اثر بھی انسان کے ساتھ لائق ہو جاتا ہے، اور یہ نبی کی شان کے منافی نہیں۔ لیکن جادو کا اثر جیسے دوسرے انسانوں پر اثر کرتا ہے ایسے نبی پر اثر نہیں کرتا۔ نبی کے جسم پر تو اثر کر لے گا کہ تکلیف پہنچے گی، باقی معاملات ہوں گے، لیکن نبی کے دل اور دماغ یہ جادو سے محفوظ رہیں گے، اس پر جادو اثر نہیں کر سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کا اثر ہوا، اور اللہ تعالیٰ نے پھر اس کا علاج سورۃ الفلق اور سورۃ الناس کی صورت میں نازل فرمایا۔ یہ 11 آیات تھیں، اور وہ جادو کے جو عمل کیا گیا تھا اس میں 11 گریں لگائی گئی تھیں، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ عمل کیا، اور اس سے وہ ایک ایک کر کے گریں کھلتی گئیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جادو کا اثر ختم ہو گیا۔ انظر، دیکھو، کیفا، کیسے، ضربوا لک الامثال، یہ بیان کرتے ہیں لکا، آپ کے بارے میں، الامثال، مثالیں، یہ آپ کے بارے میں کیسی مثالیں اور کیسے کیسے لقب، کبھی جادوگر، کبھی مجنوں، کبھی شاعر، کبھی کچھ کبھی کچھ۔ فلا یستطیعون سبیلا، یہ نہیں طاقت رکھتے سیدھا راستے پر چلنے کی، ان کے پاس طاقت نہیں ہے کہ یہ سیدھے راستے پر چل سکیں، یہ ایسی بیہودہ بکواس کرتے رہتے ہیں، اس لیے آپ ان باتوں سے پریشان نہ ہوا کریے۔ تو ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے دی، اور مشرکین کو بتا دیا کہ تم جو جو کام کرتے ہو ہم تمہاری سب باتوں سے واقف ہیں، کب تک ایسی شرارتیں کرتے رہو گے؟ آخر ایک دن آئے گا جب میری عدالت میں پیش ہوگے، اس وقت تمہیں حساب و کتاب دینا پڑے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ باتیں ہمیں سنا کر ہمیں یہ بات سمجھا دی کہ تم اپنے اعمال درست کر لو، کہیں تمہارے اعمال بھی ان کافروں جیسے تو نہیں بن رہے، ان مشرکین جیسے تو نہیں بن رہے جس سے نبی کو تکلیف پہنچے۔ جب ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کریں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہمارا نامہ اعمال پہنچے گا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو دیکھیں گے تو آپ کو تکلیف پہنچے گی، اور پھر اللہ بھی ناراض ہوں گے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اعمال کو روزانہ کی بنا پر درست کریں، تاکہ ہماری ڈائری میں کوئی بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی درج نہ ہو جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی تکلیف پہنچے۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح سمجھ نصیب فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم انت السلام ومنک السلام، تبارکت ربنا وتعالیت یا ذو الجلال والاکرام۔ اے ہمارے کریم اللہ، رحمان الرحیم اللہ، ستار العیوب، غفار الذنوب اللہ، اپنی رحمت سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ یا اللہ، بیماروں کو شفا عطا فرما، جتنے لوگ ایمان کی حالت میں دنیا سے چلے گئے سب کی مغفرت فرما۔ یا الہ العالمین، فلسطین میں مسلمانوں کی مدد فرما، ہم سب کو ایمان والی زندگی اور خاتمہ بالخیر نصیب فرما۔ یا اللہ، مدرسے کے لیے جگہ کا انتظام فرما، مرتے دم تک ہمیں دین کا کام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک۔